آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ملک کی پیاری عوام کو میرا پیار بھرا سلام۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا دینک لوکفن چینل میں۔ کچھ خاص بات جاننے کے لیے مولانا شہزاد امام و خطیب عائشہ مسجد کے پاس میں آیا ہوں۔ ناظرین، وہ خاص طبقہ جس کو ہم امام کے نام سے جانتے ہیں، جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ خاص باتیں جاننے کے لیے ہم مولانا شہزاد کے پاس میں آئے ہیں کہ جس طرح سے مسجدوں میں جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور جو ارکان وہ کرتے ہیں تو ان کے ادا کرنے کے بعد ہم ادا کرتے ہیں، نہ کہ ان سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مسجد کے حد تک کہ یہ عمل ہوتا ہے۔ بعد کی جو زندگی ہے جو پیسوں سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ہم اماموں کا اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں جس طرح سے مسجدوں میں امام کے ارکان کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی فی الحال جو لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن میں بہت ساری مساجدوں میں سننے کو ملا کہ اماموں کی تنخواہیں نہیں ہوئی، اور تنخواہیں نہ ملنے پر ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوا اور کس حالت سے امام گزر رہے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے مولانا شہزاد کی زبانی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید کہ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی فلاح و بہبود کے لیے آج ایک علماء کا گروہ، علماء کا طبقہ ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی محنتوں میں سرگرم عمل ہے، اپنی اپنی محنتوں میں مصروف ہے۔ لیکن ایک بات کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ہم عوام کو ضرورت ہے کہ جیسے علماء کرام ہمارے سارے دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک دینی مسائل کو ہم تک پہنچانا، اور بہت ساری چیزیں جو علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو انجام دے رہے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ان خدمت کرنے والوں کے تعلق سے، دینی خدمات جو لوگ انجام دے رہے ہیں، ان کے تعلق سے کبھی فکر کی؟ ان کے ذریعے معاش پر کبھی ہم نے توجہ کی؟ تو آئیے آج میں اسی بات کی ترغیب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر نہیں کی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم عام طبقے کو لیتے ہیں تو کالجز میں خدمت انجام دینے والے جو ٹیچرز حضرات ہیں، ان کی تنخواہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ تقریباً 50، 60، 70 بلکہ لاکھوں تک کی ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس سے کم طبقہ جو حکومت سے جڑا ہوا ہے اس کی تنخواہ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، 25-30 ہزار تقریباً ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء کرام کے بیانات اس تعلق سے سازش کو سننے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی علماء بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، علماء گویا کہ دین کے معمار ہیں، دین کی سطح کو بلند کرنے کے لیے خدمات انجام دے رہے، بچوں کو پڑھانا، ان کو قرآن سمجھانا، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، ان کے مستقبل کو روشن کرنا، یہ علماء کرام، حفاظ اعظام، مسجد کے ائمہ، مدارس کے علماء کرام، یہ ساری فکروں میں صبح سے لے کر شام سونے تک کی یہ ساری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو عوام کا جو طبقہ ہے، جو مدارس کو چلاتا ہے، مساجد کی نگرانی کرتا ہے، مساجد کی کمیٹی میں شریک ہے اور مدارس کی کمیٹیوں میں شریک ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ اتنی رکھے کہ دنیا کے سارے کاموں سے فارغ البال ہو جائے اور خوب لگن کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ جو ہے تو اس میں اور زیادہ دھیان توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کی فکر کریں۔ لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم پورے طور سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ تو بہت سے علماء کرام نے تو یہ کہا کہ بھی کم از کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ جس میں ان کے مہینے کا گزر بسر ایک دم آسانی کے ساتھ، کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے قرض مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آئیے تو اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ گزشتہ دنوں ہمارے سلوڑ شہر میں اکولہ کے شیخ الحدیث تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک آسان شکل ہمیں یہ بتائی تھی کہ بھائی میں تو جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ہر محلے والا اس بات کی فکر کرے کہ اپنی مسجد کو جو ہے تو اپنی مسجد کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اماموں کی تنخواہ، مؤذنین کی تنخواہ اور دینی خدمات کی تنخواہ بڑھانے والوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تو اپنی محلے میں، اپنی بستی میں ایک بات یہ طے کرے کہ جو آدمی مہینہ بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس آدمی سے صرف ایک روز کی
آپ جو ہے تو اجرت جو کماتا ہے چاہے 300 روپے 400 روپے تو لوجہ اللہ، اللہ کے لیے جو ہے تو یہ مسجد میں اس تنخواہ کو دے دے، اس مزدوری کو دے دے، تو ہمیں یہ چندے کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی۔ ہماری محلے میں ہماری بستی میں ہمارے محلے میں بستی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ روزانہ کے 300-400 روپے کما لیتے ہیں۔ یہ اپنی 29 دن کی روزی اپنے پاس رکھے، صرف ایک دن کی روزی، ایک دن کی مزدوری جو ہے تو مسجد کے کمیٹی والوں کے پاس جمع کرا دے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہر آدمی اس طرح کرے گا تو مسجد کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوگا۔ پھر ہم یہ جو مسجدوں کے لیے چندے کرتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں پیش آئیں گی، اور ہم ایک امام کو اور مؤذن کو اتنی تنخواہ دے سکتے ہیں جو تنخواہ ایک بہت ہائی لیول کے آدمی کو دی جاتی ہے اور ایک دم کم درجے کے حکومتی آدمی کو دی جاتی ہے، تو کم از کم ہم بیچ بیچ کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بیچ بیچ کی راہ تو ایک مرتبہ میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی درمیانی تنخواہ امام کی کم از کم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے کہ ماسٹر اور ٹیچرز کی تنخواہ کتنی ہے اور چپراسی وغیرہ کی تنخواہ کتنی ہے، ان دونوں کے بین امام اور مؤذن کی تنخواہ طے کرنی چاہیے۔ تو آپ حساب لگا لیجئے، کم از کم وہ 40 کا حساب کا آنکڑا ہوگا، کم از کم 40,000 روپے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے ابھی ہمارے حوصلے بلند نہیں ہوئے۔ اللہ کرے کہ اتنے حوصلے ہمارے بلند ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی آپ سچ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ امام جس کی تنخواہ 6,000 روپے ہو تو اپنا گزارا کیسا کرتا ہوگا۔ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ علماء کی تنخواہوں میں برکت ہوتی ہے، خدا کی قسم برکت ہوتی ہے، لیکن اس برکت کی طرف ہم نے کبھی توجہ بھی کی؟ اللہ تعالیٰ علماء اکرام کو یقیناً آفتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے دین کی خدمت کے نتیجے میں۔ لیکن بزرگوں، کل ہی ایک تجربہ کار آدمی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کی تنخواہوں میں برکت ہوتی ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ 8 دن ہم مزے سے گوشت کھاتے ہیں، لیکن علماء اکرام ہفتے میں 1 مرتبہ شاید کھاتے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس دن علماء اکرام کے یہاں سبزی بنتی ہے، بھینڈی بنتی ہے، تو ہمارے یہاں بکرے کا گوشت آتا ہے۔ جس دن علماء اکرام کے یہاں دال بنتی ہے، اس دن ہمارے یہاں مرغے کا گوشت آتا ہے۔ جس دن علماء کے یہاں بیگن کا سالن بنتا ہے تو ہمارے یہاں جو ہے تو گوشت کا سالن بنتا ہے۔ وہ تو گزارا کر لیتے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اس تعلق سے فکر کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے آج مجلس علماء کی جانب سے میں ترجمان بن کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو آپ سے ادباً یہ درخواست ہے، خصوصاً مساجد کے کمیٹی کے جو احباب ہیں اور مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ لیکن دوستو، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم مدارس کا تعاون زیادہ سے زیادہ کریں گے، مساجد کا تعاون زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ کمیٹی والے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے جب تک کہ محلے والوں کا ان کو تعاون حاصل نہ ہو، جب تک کہ مدارس والوں کو جو ہے تو اطراف کی بستیوں کا تعاون حاصل نہ ہو۔ تو دوستو بزرگوں، کم از کم ایک امام کی تنخواہ آج کے دور میں اگر اس کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو کم از کم آپ حساب لگا لیجئے، موٹی موٹی جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر آدمی بسہولت اپنے گھر لانا چاہے تو 12,000 روپے تو ہونی چاہیے کم از کم۔ آپ اندازہ لگا لیں، روزانہ کا حساب دیکھ لیں تو 12,000 تو ہونی چاہیے۔ اگر اتنے حوصلے ہمارے بلند نہیں ہیں تو جن اماموں کی تنخواہ 6.5 5 جتنی بھی ہیں، تو کم از کم ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ جو جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو نئے سال کی ابتدا ایک نئے انداز کے ساتھ ہم دینی خدمات کرنے والوں کے ساتھ کر دیں۔ وہ یہ ہو کہ ان کی تنخواہ کم از کم اگر 5 ہے تو اس کو 10 کر دیں، 10 ہو تو 15 کر دیں، اور اپنی رائے مشورے سے کرے تو انشاءاللہ یہ اہل سلوڑ کے لیے بڑا قدم ہوگا اور اوروں کے لیے ایک درس اور عبرت کا نمونہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خصوصاً شہر سلوڑ کے تمام ذمہ داران اس طرف توجہ دیں گے اور امام، مؤذنین، حفاظ اور دینی خدمات انجام دینے والوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ اسی پر رخصتی چاہتا ہوں، فقط والسلام۔ ناظرین، جیسا کہ مولانا شہزاد نے جو بات بتائی کہ ہم جس طرح سے علماء اکرام کا گزر بسر ہوتا ہے وہ کم پیسوں میں اپنا خرچ کم کرتے ہیں، اکثروں کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح سے گزر بسر علماء اور ائمہ مساجدین کرتے ہیں اس طرح کا گزر آپ 8 دن تک گزر بسر کر کے دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس قدر جو ہے تو بچا کر خرچہ کرتے ہیں اور آپ کے خرچہ کہاں تک کے جاتا ہے۔ تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ یہ امام جو ہمارے پاس میں 6
6 سال سے ہے، 3 سال سے ہے، اور اس طرح کا گزر بسر ہے، اور خرچے میں کس قدر جو ہے تو وہ کمی کرتا ہے، اور اپنے بال بچوں کو اگر ان کے بال بچے بھی اگر کوئی چیز کی فرمائش کرتے ہیں اور وہ اونچے ریٹ کی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی 1 مہینے کے بعد میں، ابھی تنخواہ میری رکھی ہوئی ہے، اور ابھی مجھے کہیں سے یا ٹیوشن کے پیسے یہاں پر آ جائیں گے۔ اور ناظرین یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ جب امامت کر رہے ہیں تو اس 6,000 دے رہے ہیں تو 6,000 میں گزر بسر نہیں ہو سکتا، اس لیے اکثر ائمہ تجارت میں یا ٹیوشن لینے میں لگ جاتے ہیں، اور اس لگنے کے بعد بھی اکثر لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مولانا آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، مولانا اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ یہ ان کو تنقید کرنے کے بجائے ان کے مسائل پہ غور کرے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کس وجہ سے کہ وہ امامت کے ساتھ میں وہاں پر بھی تجارت میں بھی جا رہے ہیں۔ تو بھائیوں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، قابل غور ہے کہ جو خاص طبقہ ہے اماموں کا، جن کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ان کے ارکان ادا کرنے سے پہلے ہم ادا نہیں کرتے، ان کا وہ مرتبہ ہم دیگر زندگی میں بھی باقی رکھیں۔ اگر ہوگی آپ اماموں کی مدد جب کریں گے اس وقت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو، بلاؤں کو، اور جو بیماریاں آپ کے گھروں میں جو آنے والی ہوگی اللہ اس کو ختم فرما دیں گے۔ جو وہاں پر خرچہ لگنے والا ہوگا وہ خرچہ آپ امام پر کر دیں گے تو وہ بلائیں اور مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے باہر نہیں ہیں کہ وہ اللہ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ابھی مولانا شہزاد کے پاس آنے سے پہلے میں نے کئی اماموں کو کال کیا اور ان سے کہا کہ آپ کی جو آپ بیتی ہیں پیمنٹ کے تعلق سے، پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پیمنٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ پیمنٹ ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ لاک ڈاؤن میں آپ کا کیا حال ہوا، انہوں نے کہا جو بھی مسئلے مسائل ہے وہ بتائے۔ اور پھر میں نے کہا کہ آپ چینل پر کہنا چاہیں گے، تو ان کے دل میں ڈر، اماموں کے دلوں میں بھی ڈر بسا ہوا ہے، وہ ہے کمیٹیوں کا ڈر، کمیٹی کے ذمہ داروں کا ڈر۔ وہ کہنے سے ڈر رہے، گھبرا رہے، وہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اگر چینل پر کہہ دیا تو ہمارے ذمہ دار، ہمارے کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ ہم سے کہیں گے کہ تم کو کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو ناظرین امام کمیٹی سے ڈر رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی جو دیکھا میں نے کورونا سے زیادہ تو کمیٹی کے ممبروں کا ڈر دکھائی دیا ان کے دلوں میں۔ کورونا سے تو کوئی اتنا ماشاءاللہ حفاظتی طور پہ جتنے بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس آئی تھی اس طرح سے حفاظت کیے ہیں، لیکن جو ڈر ابھی اماموں کے دلوں میں، حفاظ کے، ائمہ کے دلوں میں دیکھا ہوں، جب کال کر کے جب مجھے سمجھ میں آیا تو کورونا سے زیادہ خطرناک ڈر کمیٹی کے ممبروں کا اماموں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور مولانا میں نے ابھی کچھ دنوں پہلی بات ہے، میں نے یہ بھی سنا، میرے کان پر یہ بات بھی آئی کہ امام پر ایک کمیٹی کے ایک ذمہ دار نے اس طرح سے باتیں کی کہ وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے، ان کو ایڈمٹ بھی کروانا پڑا۔ ہاں اس طرح کی بات بھی پیش آئی ہے۔ اب میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہاں پر آئی ہے، لیکن کتنا پریشر اماموں پر پڑ رہا ہے کہ امام پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد میں ان کو ایڈمٹ کروانا پڑا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے تعلق سے تو ادب کے دائرے میں پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ان کے مسائل تو جانیے۔ مسائل جاننے کے بعد میں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو میری یہ تمام کمیٹی کے ممبروں سے یہ گزارش ہے کہ اماموں کے دل میں اپنا ڈر پیدا نہ کریں، بلکہ امام کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے اس کو باقی رکھے، اور آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر باقی رکھے کہ کہیں اللہ آپ سے سوال نہ کر لے۔ اور جس طرح سے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جتنے پیسوں میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں وہ 1 مہینے تک اس کی خود کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس کوشش کریں گے تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ اتنے پیسوں میں ایک امام کیسا گزارا کر لیتا ہے۔ جب ان کے گھر میں جب وہ طرح طرح کی فرمائشیں آئے گی اور وہ اس کو انکار نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے تو مہینے کا خرچ ان کا سمجھ میں آئے گا، جو ایک امام کا 6,000 6,500 7,000 8,000 دیتے ہیں تو مہینے کا خرچ ان کا 12,000 14,000 15,000 ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ایک امام اپنے گھر بار کا خرچ کس طرح سے سنبھالتا ہے۔ تو تمام سے گزارش ہے کہ اس بات پر عمل بھی کرے، اور ماشاءاللہ مولانا شہزاد نے بہت اچھی بات بھی بتائی ہے اخراجات کے تعلق سے کہ ایک امام کیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے بات نہیں بتائی گئی،
بلکہ اماموں کے حالات کو آپ کے سامنے لانا تھا کہ ائمہ مساجد جو خاص طبقہ ہے جن کے پیچھے ہم فرائض انجام دیتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا حال کس طرح سے ہو رہا ہے، وہی آپ کے سامنے لانا تھا تاکہ ہم سب اس پر عمل کریں اور ان کی اچھی طرح سے مدد کریں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔